ایک وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہنے لگے شیعان علی اور علی رضی کی محبت کی آڑ لے کے سارے صحابہ پر کیچڑ اچھانے لگے، نعوذ باللہ کہنے لگے سارے صحابہ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، ایسے ہی لوگ بھی ہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل ان سے زیادہ ہیں، عثمان کے فضائل ان سے زیادہ ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ علی تم سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، تم سے جو نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ اب ساری باتیں فیکچول لیں، اس کے بعد نتیجہ نکالیں۔ اگر ہم نتیجہ نکالتے ہیں تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے، حسن کے فضائل بیان کیے، حسین کے فضائل بیان کیے، وہاں دوسرے صحابہ کے فضائل بھی بیان کیے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل ان سے زیادہ ہیں، عثمان کے فضائل ان سے زیادہ ہیں۔ اور آپ کی عادت تھی سبحان اللہ کہ آپ ہر شخص کو اس کی جگہ پہ رکھتے تھے، اور آپ کا ادنا سے ادنا صحابی بھی، صحابی تو کوئی بھی ادنا نہیں ہے لیکن آپس کی نسبت میں وہ یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ کو میرے سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ دیٹس لیڈرشپ، کہ لیڈر یہ محسوس نہ ہونے دے کہ میں ڈسکریمنیشن کر رہا ہوں، اس کو لگے کہ سب سے برابر تعلق ہو رہا ہے۔ چنانچہ ابو بکر کے بارے میں آپ نے فرمایا، ایک حدیث سب کے بارے میں عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا میرے اوپر جس کے احسان تھے میں نے سارے چکا دیے۔ آپ نے وفات سے پہلے فرمایا جس نے میرے پہ کوئی احسان کیا تھا میں نے سارا چکا دیا، الا ابا بکر، ابو بکر کے احسان میں دنیا میں نہیں چکا سکتا، میں محمد، اللہ ہی چکائے گا۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ رکھا ہے۔ تو کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو بات فرمائی وہی نازل ہوئی، 17 مرتبہ ایسا ہوا کم سے کم، اور صحیح روایت کے مطابق 4 مرتبہ ایسا ہوا، باقی کچھ ضمنی چیزیں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے تبوک کے موقع میں فرمایا غفر لعثمان ما فعل، آج کے دن اللہ نے عثمان کو ایسا معاف کر دیا جو چاہے کرے۔ آپ نے فرمایا عثمان میں حیا اتنی زیادہ ہے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ علی تم سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، تم سے جو نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا علی تمہارے بارے میں 2 قسم کے لوگ بن جائیں گے، ایک وہ جو تمہاری محبت کو حد سے بڑھائیں گے، یہ بھی جہنم میں، اور ایک وہ ہے جو تمہاری محبت میں کمی کریں گے، تم سے نفرت کریں گے، یہ بھی جہنم میں۔ تو 2 فرقے بن گئے، ایک وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہنے لگے شیعان علی اور علی رضی کی محبت کی آڑ لے کے سارے صحابہ پر کیچڑ اچھانے لگے، نعوذ باللہ کہنے لگے سارے صحابہ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، ایسے ہی لوگ بھی ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ناصبی ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو کم کرتے ہیں، دوسرے بعض لوگوں کے مقابلے میں یزید کو فضیلت دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ اللہ، وہ بھی ناصبی۔ یہ 2 فرقے اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق چلتے رہے۔ اعتدال یہ ہے کہ ہر صحابی کو اس مقام پہ رکھنا جو روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ نے زبیر کے بارے میں فرمایا میرے جنت کے خاص ساتھی زبیر ہے۔ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آپ نے فرمایا میرے ماں باپ تم پہ قربان، یہ میرا ماموں ہے، کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو مجھے دکھاؤ۔ ابو عبیدہ کے بارے میں آپ نے فرمایا جراح رضی اللہ عنہ میری امت کے امین امانت دار ترین آدمی ہے۔ ابی بن کعب کو فرمایا سب سے بڑے قاری ہیں۔ معاذ بن جبل کو فرمایا سب سے بڑے عالم ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اللہ کبھی تمہارے اندر سے میں سے جو بات سنو کبھی نہ بھولے، اللہ تمہارا شرح صدر کر دے۔ ہر صحابی کو اس کا مقام دیا۔ تو یہ وہ چیز تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، بیوی سے۔ پھر پوچھا گیا نہیں یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ، یعنی وہ صحابی ایکسپیکٹ نہیں کرے تھے کہ کوئی آدمی اتنا، وہ بھی نبی ایسے کہہ دیں کہ مجھے بیوی سے محبت ہے۔ ہمارے تو جو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ زن مرید ہو گیا ہے۔ بھائی زن مرید کی کیا بات ہے؟ یہ جائز حلال محبت ہے، اللہ نے رکھی ہے، آدمی کہہ سکتا ہے مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے کیونکہ اللہ نے حلال رکھا ہے۔ تو کہا نہیں یا رسول اللہ مردوں میں، آپ نے فرمایا ابو ہا، یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا اس کا باپ۔ پھر بھی نسبت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی، کہا یا رسول اللہ پھر، آپ نے پھر عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ترتیب تھی جو ہمیں سکھائی۔ تو ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی کہ حفظ مراتب رکھنا، ایسا نہ کرنا کہ ایک کی محبت میں دوسرے کی محبت کو ختم کر دینا، بیلنس ایٹیٹیوڈ رکھنا، اور یہ مشکل ہوتا ہے۔ سب کو خوش کر کے، سب کے ساتھ چل کے، ہر ایک کو اپنی جگہ پہ رکھنا، خالہ کو بھی خوش کرنا، چچا کو بھی خوش کرنا، ایک بھائی کو بھی، دوسرے بھائی کو بھی، ایک بہن کو بھی، دوسری بہن کو بھی، سب بیٹوں میں سب بیٹیوں میں ایسے برابری رکھنا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا باپ
یا میری ماں اس سے زیادہ محبت کرتی ہے، اس سے کم محبت کرتی ہے، ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ دونوں سب میں رکھنا.